بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ میرے ہاتھ میں جو دیکھ رہے ہیں یہ ناریل کا فروٹ ہے، کوکونٹ کا فروٹ ہے. اور پہلے بھی چند سال پہلے بھی ہم لائے تھے اور اس کو ہم نے کلٹیویٹ کیا تھا گملے میں، ہو گیا تھا. پھر میں بونسائی کے چکر میں پھنس گیا اور وہ بس خشک ہو گیا، حالانکہ 2-3 سال وہ گملے میں رہا. تو یہ آپ دیکھیں کہ اس دفعہ پھر بہت عرصے بعد یہ ناریل جو بیچتے ہیں ان کے پاس ملا. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو اس کی گرینش نظر آ رہی ہے یہ اس کا شوٹ کا پورشن ہے، یہ آلریڈی سیڈ جرمینیٹڈ ہے. تو یہ اس کا شوٹ کا پورشن ہے جو گرین کلر میں نظر آ رہا ہے، وائٹ گرین کلر میں. اور اگر تھوڑا سا آپ دیکھیں اس کو غور سے تو یہ جو دو آپ کو ہک سے نظر آ رہا ہے یہ روٹ والا پورشن ہے. اس فروٹ میں ایک سوراخ اوپر بڑا ہوتا ہے جس سے کہ پلیمیول نکلتا ہے، شوٹ ریجن، اور دو چھوٹے سوراخ نیچے ہوتے ہیں جو کہ روٹ بنائیں گے. تو اس کے ساتھ ہم نے کچھ کرنا نہیں ہے، اس کو صرف ہم نے ڈبو دینا ہے گملے میں. اور اس کے لیے جو گملہ ہم یوز کر رہے ہیں یہ گرو بیگ ہے. اس میں آلریڈی کافی اچھی مٹی جو ہم نے گلاب کے لیے بنائی ہوئی تھی تو وہ مٹی اس میں ہم یوز کریں گے. اور دیکھتے ہیں کہ آپ کو اس کے اپڈیٹس بھی دیتے رہیں گے کہ یہ کب جا کے شوٹ نکلتی ہے، کب جا کے ذرا بڑا ہو جاتا ہے. پھر اگر یہ کامیاب ہو گیا تو پھر اس کو ہم بڑے گملے میں 18 انچ کے 22 انچ کے گملے میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ روف ٹاپ کے لیے ہم کر رہے ہیں. ہمارے پاس نیچے جو جگہ ہے اس میں جگہ نہیں ہے، تو یہ روف ٹاپ گارڈن ہے، 2-3 حصوں میں بٹا ہوا ہے میرا. میرے ساتھ میری بیٹی ہوتی ہے تو وہ ہیلپ کر رہی ہوتی ہے، کبھی بھی وہی ہیلپ کر رہی ہے. تو چلیں اس کو ہم کلٹیویٹ کر دیتے ہیں. دادا یہ کون سے علاقے میں ہوتا ہے نارملی؟ یہاں یہ تو ہم اس کو لا کے یہ کراچی کے پاس اور گواتر کے پاس بھی گورنمنٹ نے اس کو کلٹیویٹ کیا ہوا ہے، انڈیا سے اور نیپال سے پودے منگا کر. اچھا. اور بنگلہ دیش میں کافی ہوتا ہے، انڈیا میں کافی ہوتا ہے، تھائی لینڈ میں. یہ جتنے بھی ہیومڈ کنٹریز ہیں، ویٹ اینڈ ہیومن کنٹریز، تو اس میں یہ لوگ لگاتے بھی ہیں، اس کے باغ لگاتے ہیں، خود بھی ہو جاتے ہیں. یہ بڑا ٹف سیڈ ہے، کھوپرے کا سیڈ. اگر آپ دیکھیں اس کا یہ کارن جو کپ ہے یہ یوز ہوتا ہے، وہ لوگ اس کو یوز کرتے ہیں مختلف استعمال میں گھروں میں، ایز اے کپ، ایز اے ڈیکوریشن. تو وہ بڑا ٹف ہوتا ہے. تو یہ جو سمندر کے کناروں یا ان جگہوں پہ اس کا فروٹ نیچے گر جاتا ہے خود ہی، تو یہ پانی میں بیٹھا جاتا ہے. پھر جہاں ذرا موسم سوٹیبل ہو اور ویٹنس ہو، سوائل موئسچر اچھا ہو، تو یہ خود ہی جرمیٹ ہو جاتے ہیں اور خود ہی جڑیں جما لیتے ہیں. یہ اس کے اوپر آپ دیکھیں یہ جو چھال سی ہے میں نے کچھ ہٹا دی ہے، کچھ اس کے اوپر ہے. یہ دیکھیں یہ چھال چھلکا ہے اس کا، اور یہ چھلکا بڑی کام کی چیز ہے. گارڈننگ میں یہ یوز ہوتا ہے. کوکو پیٹ جو ہم بازار سے خریدتے ہیں وہ اسی کا بنتا ہے. اسی کو کرش کرتے ہیں اور بناتے ہیں. یہ موائسچر ایبزاربر ہے، موائسچر کو ایبزارب کر کے رکھتا ہے، سائل کو نرم رکھتا ہے، پودوں کو گملوں میں کافی ٹائم تک پانی پرووائڈ کرتا رہتا ہے. تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ بھی یوز ہوتا ہے. اسی طرح اس کا یہ جو ووڈی انڈو کارپ ہے تو یہ بھی یوز ہوتا ہے، جلانے کے بھی کام آتے ہیں. جہاں یہ وافر مقدار میں ہوتا ہے وہاں لوگ اس کو جلاتے بھی ہیں، کیونکہ بڑی اچھی سے وہ ہے. اور اس کے اندر پانی ہوتا ہے، ملک، کوکو واٹر. کوکونٹ ملک کہلاتا ہے. وہ کوکونٹ ملک یہ انڈیا میں اگر آپ نے کبھی فلموں میں دیکھا ہو تو لوگ جاتے ہیں اور گرین کوکو نٹ لے کے تو اس میں سے سوراخ نکال کے
اور اسٹرا دیتے ہیں تو پیتے ہیں لوگ. تو یہ آپ دیکھیں کہ ملٹی پرپز چیز ہے اور اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ کہاں سے کہاں پہنچتا ہے اور گرو کرتے ہیں. اس کی ڈسپرسل پانی سے ہوتی ہے کیونکہ یہ ہیوی سیڈ ہے تو اکثر یہ نیچے ہی گرتا ہے. لیکن ڈسپرسل اس کی پانی سے ہوتی ہے. جہاں بھی اگر یہ پانی میں گر گیا تو پھر یہ بہتا جائے گا ایک کنٹری سے دوسری کنٹری پہنچے گا, ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں پہنچے گا. اور جہاں بھی یہ جرمنیٹ تو ہو جائے گا جاتے جاتے, لیکن جہاں بھی اس کی روٹس کو جگہ ملے پینیٹریشن کے لیے, سائل ملے, تو وہاں پہ پھر یہ اسٹیگننٹ ہو جائے گا اور پودے کی شکل اختیار کر لے گا. یہ دیکھیں میں نے کافی اس سے چھلکا اتار دیا ہے اور یہی کوکو پیٹ ہے جو کہ ہم یوز کرتے ہیں, بازار سے لیتے ہیں. 1000 روپے کا کے جی کا پیکٹ ہے یا 5 کے جی, 2000. 2000 کا کے جی کا 5 کے جی کا پیکٹ ہے, ریڈی میڈ آتا ہے. تو انڈیا سے آتا ہے, نیپال سے آتا ہے, سیلون سے آتا ہے, ان ملکوں سے آتا ہے جہاں پہ یہ کوکونٹ زیادہ گرو کرتا ہے. تو ابھی اس کو لینا کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ہم دکھا رہے ہیں. اس کو اگر آپ کو مل جائے اس طرح کا جرمنیٹڈ سیڈ, اگر آپ یہ سیڈ لے لیتے ہیں کوکونٹ ایز سچ, وہ شاید نہ جرمنیٹ ہو, لیکن جو خود ہو گیا ہے وہ آپ دیکھیں ریڑی والے سے لے لیں, یہ فروٹ والے سے لیں. پشاور میں بوٹ بازار میں تھا. پشاور میں یہ بوٹ بازار میں تھا, تو وہاں سے یہ ہم نے 2 خریدے تھے. اس کے پاس 3-4 تو ہم نے 2 ہی خریدے ہیں. تو یہ کامنلی نہیں ہوتی جرمنیٹ. تو دیکھتے ہیں جرمنیٹ تو ہو گیا, آگے ہم اس کو بڑھا سکتے ہیں کہ نہیں. یہ ہماری ایفرٹ ہوگی جو ہم کر رہے ہیں. اس کے لیے جو مٹی ہم یوز کر رہے ہیں, یہ مٹی ہم مکس مٹی ہے بھالو کی, آرگینک میٹر کی. کچھ اس میں ہم نے کھاد ڈالی ہوئی ہے, لیف کی کھاد جو ہے, تو یہ ڈالی ہوئی ہے جو کہ ہم نے یہ تیار کی تھی گلاب کے پودوں کے لیے اور اس طرح کے پودوں کے لیے. لیکن اس کے لیے بھی یہ اچھی ثابت ہوگی اور پھر ہم آپ کو اس کا اپڈیٹ دیں گے. آج کی ڈیٹ آپ یہ اس وقت اگست کی 4 تاریخ ہے, تو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اکثر یہ جو ویڈیو کی آتی ہیں نیٹ پہ, اس پہ موسم کا تو پتہ ہی نہیں لگتا ہے کس موسم میں وہ کٹنگ کر رہا ہے, کس موسم کو وہ لگا رہا ہے. تو یہ اگست کی 4 تاریخ ہے آج. بارشیں بھی ہو رہی ہیں پشاور میں پشاور سے بول رہا ہوں. بارشیں بھی ہو رہی ہیں اور موسم کافی ویٹ ہے اور گرم بھی ہے. تو اس حالت میں ہم دیکھیں گے کہ یہ کس حد تک کامیاب ہو سکتا ہے, یا یہ سیڈلنگ کس حد تک خود کامیاب ہو سکتی ہے. ہماری طرف سے تو پوری کوشش ہوگی کہ ہم اس کو کامیاب بنائیں, لیکن کبھی کبھی نہیں ہو پاتا, تو اس کے لیے پھر بعد میں معذرت خواہ ہوں گے. لیکن ابھی ہم ہوپ فل ہیں کہ شاید اچھی طریقے سے ہو گئے اور آپ کو پودا سیڈلنگ بھی دکھا دیں. بعد میں ہم آپ کو دکھائیں گے, کیونکہ نہ دکھا سکے تو اس کا مطلب ہے کہ سیڈلنگ مر گئی ہے یا جنریشن کے بعد ختم ہو گئی ہے. تو ابھی یہ جو سوائل ہے یہ ویٹ ہے بارش کی وجہ سے. یہ اس کو آپ دیکھ لیں, ہم نے اس طرح اس میں رکھ دیا ہے, کچھ کرنا نہیں ہے, رکھ دیا اور صرف یہ اس کے چاروں طرف اب سائل لگا دیں گے کہ یہ ڈوب جائے اس میں. مٹی کالی سی نظر آ رہی ہے, یہ آرگینک میٹر اس کی وجہ سے کالی ہے. امید ہے کہ یہ لگ جائے گا کیونکہ کنڈیشنز معاشر کے حساب سے بڑی اچھی ہیں, اور
हम उम्मीद भी करते हैं कि हो जाएगा. ये दोनों को हम अलग अलग लगाएंगे और फिर आपको अपडेट देते रहेंगे. Thank you very much for listening, giving us time. मुझे अपने दोस्तों की तरफ से, स्टूडेंट्स की तरफ से, कोलीग्स की तरफ से काफ़ी सपोर्ट मिली है. उन्होंने मुझे इनकरेज किया. रिटायरमेंट के बाद मैं घर में निकम्मा बैठा हुआ था तो मैंने सोचा क्यों ना, क्योंकि मुझे पौधों का, ऑर्नामेंटल प्लांट्स का बड़ा शौक़ था, वाइल्ड लाइफ का बड़ा शौक़ था. तो इसी शौक़ को आगे बढ़ाने के लिए मैंने चैनल्स किए और कुछ लेक्चर वो बनाए जो मैं क्लास में दिया करता था. तो आप भी इस चैनल को सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मुझे पैसों की वो नहीं चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये मैसेज घर घर फैले. और वो जिस तरह मैंने ये लगाया है, ज़ाहिर है कि इसको लगने के बाद अगर ज़मीन में लगाएंगे तो ये फ्रूट चंद सालों बाद करेगा. लेकिन अगर आप शौकीन हैं पौधों को तो कम से कम आपके घर में एक पौधा तो होगा जो आप बता सकें मेहमानों को जी कि कोकोनट का प्लांट है, कोपरे बूटे हो. तो थैंक यू वेरी मच. टिल देन दूसरा भी करते हैं. थैंक यू वेरी मच.